بار دیگر مل کے بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صلوات مل کے پڑھو بآواز بلند۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین وعلی انصار الحسین۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین واکتبنا من زوار الحسین واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ اپنی اور ہماری صحت کے لیے، شفا کے لیے مل کے ہدیہ صلوات۔ زحمت نہ سمجھے، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، مل کے بلند آواز سے صلوات بھیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور حضرت حجت خدا مل کے صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ پوری کائنات میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ حق کی کشتی جب بادے مخالف کے تھپیڑوں سے ٹکرا کے نجات کے ساحل پہ آ جائے تو اس کشتی کو بچانے والا بھی حسین ہے۔ یہ شب عاشور ہے، یہ شب وفا کی شب ہے، یہ شب دعا کی شب ہے، یہ شب شفا کی شب ہے۔ اور آج کی شب میں اور آنے والے دن میں جہاں بہت سارے اعمال ہیں، وہاں سب سے بڑا عمل یزید پہ لعنت کرنا بھی ہے۔ اس سے کبھی بھی گریز نہ کیجیے گا۔ یزید پہ لعنت ہم سے پہلے اللہ نے کی ہے، کیونکہ خالق کا قرآن میں فیصلہ ہے، الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں، وہ آخرت میں بھی لعنتی ہیں۔ اور حسین کو اذیت دینے والا در حقیقت مصطفیٰ کو اذیت دینے والا ہے، اور جو مصطفیٰ کو اذیت دینے والا ہے وہ خدا کو اذیت دینے والا ہے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں ٹھیک ہے حسین پہ سلام کریں، حسین پہ درود پڑھیں، یزید پہ لعنت نہ بھی کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یزید نے اگر غلطی کی ہے تو یزید جانے، یزید کا خدا جانے۔ آپ یزید پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟
یاد رکھیے گا یزید پہ یا یزید جیسوں پہ لعنت کرنا یہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ قرآن کی طرف رجوع کریں تو جہاں اللہ اپنے حبیب پہ نعتیں پڑھ رہا ہے، کہیں یاسین کہتا ہے، کہیں مزمل کہتا ہے، کہیں مدثر کہتا ہے، کہیں داعین اللہ کہتا ہے، کہیں سراج منیر کہتا ہے، کہیں بشیر کہتا ہے، کہیں نذیر کہتا ہے، جہاں اس نے اپنے حبیب کو سید الابرار بھی کہا، احمد مختار بھی کہا ہے، حبیب ستار بھی کہا ہے، محبوب غفار بھی کہا ہے، شافی یوم قرار بھی کہا ہے، سرور لیل و نہار بھی کہا ہے، سرور عالم بھی کہا ہے، مونس اعظم بھی کہا ہے، وارث زمزم بھی کہا ہے، قبلہ دو عالم بھی کہا ہے، محبوب دو عالم بھی کہا ہے، خیر المجسم بھی کہا ہے، رمشہ کائنات بھی کہا ہے، وجہ تخلیق کائنات بھی کہا ہے، رونق ششجہات بھی کہا ہے، جہاں اس نے اپنے حبیب کو نور اول بھی کہا ہے، عشق اول بھی کہا ہے، حسن اول بھی کہا ہے، خلق اول بھی کہا ہے، خلق اول بھی کہا ہے، رونق دارین بھی کہا ہے، شمع باغ ارم بھی کہا ہے، شمع غار ہرا بھی کہا ہے، سید المرسلین بھی کہا ہے، سردار دو جہاں بھی کہا ہے، احمد مجتبیٰ بھی کہا ہے، محمد مصطفیٰ بھی کہا ہے، جہاں اس نے اپنے حبیب کو سردار علم و حکمت بھی کہا ہے، سرچشمہ علم و حکمت بھی ہے، مالک کوثر و جنت بھی ہے، سلطان دین و ملت بھی ہے، انتہائی کمال بھی ہے، منتہائی کمال بھی ہے، ٹوٹے دلوں کا سہارا بھی ہے، عاشقوں کے دلوں کا قرار بھی ہے، رہبر موسیٰ بھی ہے، ہادی عیسیٰ بھی ہے، منبع قرآن بھی ہے، سیرت قرآن بھی ہے، ناطق قرآن بھی ہے، ہر مسلم کا ایمان بھی ہے، جان کل ایمان بھی ہے، جو قرآن میں کہیں یاسین بھی ہے، کہیں طٰہٰ بھی ہے، کہیں مزمل بھی ہے، کہیں مدثر بھی ہے، کہیں داعین اللہ بھی ہے، کہیں سراج منیر بھی ہے، کہیں بشیر بھی ہے، کہیں نذیر بھی ہے، کہیں صاحب درود بھی ہے، کہیں صاحب لولاک بھی ہے، وہ میرا نبی جسے اللہ نے قرآن میں رونق دارین بھی کہا ہے، سید المرسلین بھی کہا ہے، خاتم النبیین بھی کہا ہے، سید ثقلین بھی کہا ہے، جد الحسن والحسین بھی کہا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے محمد کی نعتیں پڑھی ہیں، محمد کے قصیدے پڑھے ہیں، پھر اللہ سے سوال کرو میرا اللہ حبیب کی نعتیں پڑھ، یہ قرآن میں کیوں کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرا کچھ نہ رہے، تو نے محمد پہ ہاتھ اٹھایا۔ پتہ چلا اللہ نے ہمیں قانون بتا دیا، جب اپنوں کے قصیدے پڑھے جائیں تو محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے جب تک اپنوں کے دشمنوں پہ لعنت نہ کی جائے۔ اسی لیے ہم جہاں حسین پہ سلام کرتے ہیں وہاں حسین کے دشمن پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا اپنے موضوع کا نتیجہ آج پیش کروں، اگر کچھ رہ گیا تو انشاءاللہ کل کی تقریر میں تھوڑا بہت 2-4 جملے پیش کر دوں گا۔ یاد رکھیے گا سامعین محترم، لا الہ بھی کربلا میں بچا ہے، توجہ ہے، محمد رسول اللہ بھی کربلا میں بچا ہے، علی ولی اللہ بھی کربلا میں بچا ہے۔ دیکھیں اس ذکر کا صدقہ شفا مل گئی مجھے، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ لا الہ بھی کربلا میں بچا ہے، محمد رسول اللہ بھی کربلا میں بچا ہے، علی ولی اللہ بھی کربلا میں بچا ہے۔ میں نے پہلے دن ایک فقرہ کہا تھا، آج پھر اس کا تکرار کر کے بات کو حتمی شکل دے رہا ہوں۔ جو لا الہ کی ابتدا ہے وہی کربلا کی ابتدا ہے، جو لا الہ کی انتہا ہے وہی کربلا کی انتہا ہے۔ لا الہ کی ابتدا لا سے ہو رہی ہے، لا یعنی نفی، جو کلمہ طیبہ میں لا ہے وہی حسین کے فقرے میں لا ہے۔ بھائی کلمہ طیبہ میں کیا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہی لا اٹھا کے حسین نے ولید کے دربار میں کہا، مثلی لا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا مولا حسین، ہم نے تو زمانے میں دیکھا آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ آپ نے کیا فرما دیا؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ آپ جیسا کائنات میں کون ہے؟ آپ تو نبیوں میں بھی کوئی حسین نظر نہیں آتا، اماموں میں بھی ہے تو بس ایک حسین ہے، آپ جیسا کون ہے؟ حسین نے بتا دیا، دیکھو اسیرو بسیرت جدی و اخی و ابی علی ابن ابی طالب، میں پابند ہوں اپنے نانا کی سیرت کا، بھائی کی سیرت کا، اور بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت
بصیرت کا، یہ ہیں مجھ جیسے جو ان کے مقابلے میں آئے، وہ ہیں یزید جیسے۔ جا کے ولید بتا دے اپنے یزید کو، جب میرے باپ نے اس کے باپ کی بیعت نہیں کی تو میں اس کی بیعت کیسے کر سکتا؟ مل کے حیدری، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہے مجھ جیسے، میرا نانا مجھ جیسا، میرا بھائی مجھ جیسا، میرا بابا۔ آپ غور کریں، جدی کہا مگر نانا کا نام نہیں لیا، اخی کہا نانا کا بھائی کا نام نہیں لیا، مگر جب ابی کہا علی ابن ابی طالب، باپ کا بھی بتایا اور باپ کے ساتھ دادا کا بھی بتایا۔ حسین نے بتا دیا یہ ہے میرا شجرہ، میرا باپ بھی پاک ہے، میرا دادا بھی پاک ہے۔ اگر حسین کا دادا معاذ اللہ کافر ہوتا تو حسین یہاں فکرہ نہ کہتا۔ حسین نے بیعت کے میدان میں اپنے دادا کا نام لے کے بتا دیا، جب میرا دادا کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا، میں اس پلید کے آگے کیسے جھک جاؤں؟ نہ میں بیعت کروں گا، نہ میرے بابا نے کی، نہ میرے دادا نے کی۔ ایک اہم ترین نکتے کی طرف آپ کی توجہ آج دلانا چاہتا ہوں۔ مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ میرے مولا فرماتے ہیں انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں نکل رہا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ یہی فرمایا نا، کیوں نکلے حسین مدینے سے؟ نانا کی امت کی۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک جملے پہ توجہ۔ میں نکل رہا ہوں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، جبکہ دربار ولید میں میرے مولا نے فرمایا تھا خبردار میں اس کی بیعت کروں۔ یزید شارب الخمر، وہ جو شرابی ہے، رجل فاسق، جو فاسق مرد ہے، قاتل النفس المحترمہ، جو نفس محترمہ کا قاتل، میں اس کی بیعت نہیں۔ وہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں، نبی کی نہیں۔ وہ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ مجھے یہ فکرہ بچوں کے لیے سمجھانا پڑے گا۔ حسین فرماتے ہیں وہ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں۔ ایک ہوتی ہے دو کان، ایک ہوتی ہے کان۔ جہاں چھوٹے کسٹمر آئیں وہ دکان ہے، جہاں بڑے کسٹمر آئیں وہ کان ہے، جہاں سے شے ختم ہو جائے وہ دکان ہے، جہاں سے شے ختم نہ ہو وہ کان ہے۔ بھائی آپ کے محلے کی دکان سے نمک ختم ہو سکتا ہے مگر کھیوڑا سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دکان ہے، وہ کان ہے۔ مولا فرماتے ہیں نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کی اہل بیت ہیں۔ وہ معدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، ہم رسالت کی کان ہیں۔ یاد رکھنا رسولوں کو بھی رسالت ملی ہے تو حسین کے گھر کے صدقے میں ملی ہے۔ اور بتا دیا نا میں رسولوں کا وارث ہوں، اگر میں بیعت کروں گا تو آدم کی محنت بھی ختم ہو جائے گی، نوح کی محنت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سوال پھر وہی کہ امام عالی مقام نکلے ہیں امت کی اصلاح کے لیے۔ میں عرض کروں گا مولا آپ سے یزید نے مطالبہ بیعت کیا، آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ منبر پہ یزید بیٹھا تھا، آپ جانتے ہیں کہ منبر پہ دین میں خرابیاں یزید کا رہا تھا، تو آپ یہ فرمائیں کہ میں شام چلتا ہوں یزید کی اصلاح کے لیے۔ مولا نے فرمایا میں عراق جا رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں بھائی، غلطی کس کی ہے؟ یزید کی۔ مولا یزید کی اصلاح کے لیے جائیے یا لوگوں کی اصلاح کے لیے؟ منبر پہ تو یزید بیٹھا، رسول کے منبر پہ قبضہ تو یزید نے کیا۔ بعید نہیں آواز حسین آئے، بندے ٹھیک ہوتے نا تو منبر پہ یزید نہ آتا۔ اس کا مطلب ہے صرف یزید برا نہیں بلکہ یزید کو بٹھانے والے بھی برے۔ کربلا کا واقعہ کب ہوا؟ 61 ہجری محرم۔ اعلان ولایت کب ہوا؟
10 ہجری ذی الحج کا مہینہ. رسول خدا کی وفات کب ہوئی؟ 11 ہجری صفر کا مہینہ. اعلان غدیر کے 2 مہینے بعد رسول خدا دنیا سے چلے گئے. اعلان ولایت ہو رہا ہے 10 ہجری آخری مہینے میں. واقعہ کربلا ہو رہا ہے 61 ہجری پہلے مہینے میں. یعنی درمیان میں فاصلہ ہے 50 سالوں کا. کتنا؟ پریشان تو نہیں ہو گئے بھئی؟ کتنا فاصلہ ہے؟ اور اعلان ولایت کے بعد کم از کم 1.25 لاکھ نے حسین کے باپ کے ہاتھ پہ بیعت کی. کتنوں نے؟ 1.25 لاکھ نے. درمیان میں آئے 50 سال. اب 50 سالوں کے بعد یہاں رہ گئے 72. باقی کہاں گئے؟ اس کا مطلب ہے جنہوں نے 50 سال پہلے بیعت کی تھی، اگر وہ بچہ تھا تو جوان ہو گیا، جوان تھا تو بوڑھا ہو گیا، بوڑھا تھا تو مزید بوڑھا ہو گیا. یعنی ایک عرصہ ہے 50 سال کا. آپ کو کیا لگتا ہے ایک رات میں یزید کا باپ مرا اور اگلے دن یزید منبر پہ آ گیا؟ نہیں. یزید کو منبر پہ لانے کے لیے وہ 50 سال محنت ہے. جنہوں نے علی کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، علی کے خلاف ہوئے 11 ہجری نبی کی وفات کے بعد. بس یزید پہ لعنت نہ کرو، بلکہ ان 50 سالوں میں جو یزید کو یزید بنانے کا سبب بناتا رہا، وہ یزید کی طرح کل بھی لعنتی تھا، اب بھی لعنتی ہے. گھبرا تو نہیں گئے صاحبان؟ مولا نکلے ہیں امت کی اصلاح کے لیے. اچھا، اگر یہاں کوئی اصلاح کے لیے آئے تو آپ کے ساتھ جنگ کرے گا یا تبلیغ کرے گا؟ تبلیغ کرے گا نا. اصلاح کا طریقہ یہ کہ پیار محبت کے ساتھ بات کی جائے، سمجھایا جائے، اسے اصلاح کہتے ہیں. مولا مدینے سے نکلے ہیں اصلاح کے لیے. کیا میرے مولا نے مدینے سے نکل کے کربلا آ کے جنگ کی یا نہیں کی؟ مولا نے جنگ کی نا. جنگ ہوئی نا، شہادت سے پہلے جنگ ہوئی. مولا آپ نکلے تھے اصلاح کے لیے مسلمانوں کی، اور میدان کربلا میں آپ آ کے کر رہے ہیں جنگ. آپ نے اٹھا لی تلوار. مولا یہ آپ کے نوکر پوچھ رہے ہیں، جب اصلاح کرنی تھی تو تبلیغ کرتے، انہیں بٹھاتے، ان سے بات کرتے، مگر آپ نے شمر کے آگے، عمر ابن سعد کے آگے، اس کے لشکر کے آگے تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ اسی کا آج مجھے جواب دینا ہے. کیوں نکلے مولا امت کی اصلاح کے لیے، مگر کربلا میں آ کے کر رہے ہیں جنگ. یاد رکھیے، اصلاح کرنی ہے مسلمانوں کی. اور نکلتے وقت کیا فرمایا؟ میں نے ابھی کہا، اسیرو بے سیرت جدی، میں حسین پابند ہوں نانا کی سیرت کا. پہلے یہ دیکھو کہ سیرت محمد کیا ہے. ایک کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں، یقیناً میرے سنی بھائی بھی اس مجلس میں موجود ہوں گے، اگر نہیں تو لائیو جا رہی ہے بات، جہاں تک میری بات جائے توجہ کیجئے. اہل سنت برادران کے ایک امام گزرے ہیں، امام نسائی. امام نسائی کی کتاب ہے سنن نسائی، جن کی کتاب ہے. اسی امام نسائی کی ایک اور کتاب ہے خصائص امیر المومنین. اس خصائص امیر المومنین میں امام نسائی نے 200 کے قریب مولا علی کی شان میں حدیثیں لکھی ہیں. اور اس کتاب لکھنے کی پاداش میں امام نسائی کو شام والوں نے پسلیاں توڑ کے شہید کر دیا. میں سنی بھائیوں سے کہوں گا، اپنے بڑوں کی تاریخ دیکھو، پڑھو. تمہارے بڑے علی کی محبت میں شہید ہوئے ہیں. امام نسائی کی کتاب خصائص امیر المومنین، میں روایت وہاں سے پڑھنے لگا ہوں. کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا. خصائص امیر میری کتاب نہیں، امام نسائی کی کتاب ہے. حسین، سوال ہمارا کیا ہے؟ حسین نکلے ہیں اصلاح کے لیے، مگر کربلا میں آ کے کر رہے ہیں جنگ. نکلے ہیں نانا کی امت کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، مگر کربلا میں آ کے کر رہے ہیں جنگ. اور نکلتے وقت فرمایا کہ میں پابند ہوں نانا کی سیرت کا. اب اس کتاب میں دیکھیے نانا کی سیرت کیا ہے. صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ.
یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک مسئلہ ہے, آپ حل بتائیے. کہتے ہیں میرا سر جھکا ہوا تھا, آنکھیں بند تھی. میں نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ میرے مسئلے کا حل بتائیے. نبی نے فرمایا پوچھو. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جب بھی میرے سامنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں اللہ جانے میرے دل میں بغض علی کیوں آ جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے اتنا کہا نبی خاموش ہو گئے. میں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ آپ کی خاموشی میری پریشانی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے, پلیز مجھے بتائیے میرے مسئلے کا حل. جب بھی آپ علی کی شان میں کچھ بیان کریں میرے دل میں بغض علی, علی کے بارے میں حسد, علی کے بارے میں کینہ پیدا ہوتا ہے, بتائیے میں کروں تو کیا کروں. کہتے ہیں نبی پھر خاموش. میں پھر مزید پریشان. میں نے پھر یہی سوال کیا, حضور خاموش. میں نے آہستہ آہستہ ہمت کر کے جب نظروں کو اٹھایا کیا دیکھا, سردی کا موسم تھا مگر حضور کے جسم پہ پسینہ جاری تھا, چہرے سے پسینہ پھٹ رہا تھا. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی حالت مجھے پریشان کر رہی ہے, آپ بتائیے میں کیا کروں. جب بھی علی کے فضائل سنتا ہوں بغض علی پیدا ہوتا ہے. بریدہ کہتا ہے نبی خاموش. اب میں سمجھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میری آدھی سے زیادہ زندگی آپ کے ساتھ گزری, میں جانتا ہوں آپ کو علی سے کتنی محبت ہے. چلے یوں کریں آپ ہاتھ آگے کریں میں دوبارہ کلمہ پڑھوں. روایت کہتی ہے نبی نے ہاتھ آگے کیا, اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا. آپ نہیں سمجھے نبی اس کو مسلمان نہیں مانتے جس کے دل میں بغض علی ہوتا ہے. شاباش. میں نتیجہ دینے لگا ہوں. اللہ کو وہ مانتا تھا, رسول کو مانتا تھا مگر علی کا بغض دل میں رکھتا تھا. نبی نے دوبارہ کلمہ پڑھایا. یہ ہے حسین کے نانا کی سیرت. کیا جو علی کی دشمنی رکھے وہ مسلمان نہیں. اب سوال کیا تھا کہ حسین مسلمانوں پہ آ کے تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں. اب چلا زہرا کا لاڈلا کربلا میں, علی اکبر کی لاش پہ آئے, حسین نے تلوار نہیں اٹھائی. حضرت قاسم کو لینے آئے, تلوار نہیں اٹھائی. عباس جیسے بھائی کے قریب آئے, تلوار نہیں اٹھائی. کب اٹھائی تلوار؟ جب سارے قتل ہو گئے. نبی کا نواسا نبی کے ناکا پہ بیٹھا, خطبہ دیا اور فرمانے لگے مسلمانوں بتاؤ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہے. فلاں ابن فلاں, کیا تو نہیں جانتا کہ میں نبی کے شانوں پہ سوار ہوتا تھا؟ کہتا جانتا ہوں. فلاں ابن فلاں, کہ تو نے نہیں دیکھا حالت سجدہ میں کچھ تیری حالت پہ آتا تھا؟ کہتا جانتا ہوں. بتاؤ کیا میں نے اپنے نانا کے دین میں ترمیم کی؟ کہتے ہیں نہیں. کیا میں نے نبی کے حلال کو حرام کیا؟ کہتے ہیں نہیں. کیا حرام کو حلال کیا؟ کہتے ہیں نہیں. پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ آگے بدبخت کہنے لگے بغضاً لابی کا, تیرے باپ کی دشمنی کی وجہ سے. اب حسین نے تلوار نکال کے جنگ کر کے بتا دیا زمانے والوں میں مسلمانوں سے نہیں لڑ رہا, کافروں سے لڑ رہا ہوں. کچھ پلے پڑی بات. حسین مسلمانوں سے جنگ نہیں کر رہے, حسین کافروں سے جنگ کر رہے ہیں. اور خبردار کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ کربلا اسلام کے شہزادوں کی جنگ ہے. نہیں, اسلام اور کفر کی نکھرتی ہوئی تصویر کو کربلا کہتے ہیں. جس اسلام میں حسین نہ ہو وہ اسلام اسلام نہیں ہے. جب 8 ذی الحج کو خانہ کعبہ چھوڑ کے حج کو عمرے میں بدل کے حسین وہاں سے نکلنے لگے, اس وقت اپنے بھائی عباس سے فرمایا عباس ذرا یہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ میں کون ہوں. میں خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں حضرت عباس کا, اجازت دیجئے. ہے سب کی توجہ؟ بھائی میں حسین پڑھوں تو وہی پڑھوں گا نا جو میں جانتا ہوں. کوئی ذاکر خطیب عالم آ کے پڑھے
اتنا ہی پڑھے گا نا جتنا وہ جانتا ہے۔ آؤ حسین سنو اس کی زبان سے جو حسین کا علمدار ہے۔ معرفت حسین عباس سے زیادہ اور کون رکھ سکتا ہے؟ 8 ذی الحج کو حج کو عمرے میں بدلا، اور حسین جاتے وقت غازی سے فرما رہے، غازی جاتے جاتے ان حاجیوں کو بتاؤ کہ حسین کون ہے۔ فرمایا مولا جیسے آپ کا حکم۔ آواز آئی مولا میں خطبہ دیتا ہوں لیکن حکم کیجئے ممبر نہیں ہے۔ فرمایا غازی کعبے کی چھت پہ آ جاؤ۔ کیا منظر ہوگا اللہ کے گھر کا جب اس کی چھت پہ غازی کا علم نہیں خود غازی ہوگا۔ اللہ کے گھر کی چھت پہ خود غازی کھڑے ہیں۔ خطیب ممبر سلونی کا بیٹا، تم نے غازی کی شجاعت کے تیور سنے ہیں، آج خطیب ممبر سلونی کے بیٹے کا علم بھی سنو، فصاحت و بلاغت عباس علمدار بھی سنو۔ غازی کھڑے ہیں کعبے کی چھت پہ، منظر اللہ کرے میں پیش کر سکوں۔ یہ ہے کعبہ، یہ ہے کعبے کی چھت، اوپر ہے غازی، نیچے حاجی، درمیان میں کعبہ، اوپر غازی، وہ کھڑے ہیں حسین۔ حاجی کعبہ، غازی وہ ہے حسین۔ حاجی کعبے کو دیکھ رہے تھے، کعبہ غازی دیکھ رہا تھا، غازی حسین دیکھ رہا تھا، ہر کسی کا اپنا اپنا حج ہو رہا تھا۔ حاجیوں کا حج کعبہ دیکھنے سے تھا، کعبے کا حج غازی دیکھنے سے تھا، غازی کا حج حسین دیکھنے سے تھا، حسین کا حج رضا خدا دیکھنے سے تھا۔ اب توجہ کیجئے میرے مولا کے جملوں پہ۔ غازی فرماتے ہیں سنو، آؤ بتاؤں حسین کون ہے، ادھر آؤ بتاؤں حسین کون ہے۔ فرمانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ ایھا الکفرۃ والفجر اتصدون طریق البیت لامام البررہ من هو احق به من سائر البریات ومن هو ادنى به ولولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ واختبارہ البریۃ لطار البیت قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ ولو لم تکن مشیۃ مولائی مجبولۃ عن مشیۃ رحمان قد سقر الغضبان على اصافر الطیران اتخوف قوما يلعبوا بالموت في الطفولية فكيف كان في الرجولية هيهات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والكوثر وممن في بيت الغواني والسكران وممن في بيت الوحي والقرآن۔ پتا چلا جو محمد کی زبان چوس چوس کے بولے وہ علی بنتا ہے، جو علی کی زبان چوس چوس کے بولے وہ عباس بنتا۔ سنتے آؤ، سنتے آؤ۔ غازی ہیں کعبے کی چھت پہ، وہ ہیں سامنے حسین۔ یہ نقشہ ذہن میں رکھنا تو پہلا فکرہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ ہے نیچے کعبہ، کعبے کے اوپر مولود کعبہ کا فرزند، وہ ہیں حسین۔ عربی میں ایک اس میں اشارہ ہے ہاذا، ہاذا کہتے ہیں یہ، کیا یہ، جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا دس از اے ٹیبل، یہ ایک میز ہے، تو عربی میں دس کو کہتے ہیں ہاذا، مذکر کے لیے ہاذا اور مونس کے لیے ہاذے ہی، ہاذا۔ جس طرح علی کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا فا، سمجھ آ گئی؟ اب ہاذا سمجھانے کی ضرورت تو نہیں، ہاذا۔ اللہ کرے میں یہ جملہ سمجھا سکوں۔ غازی کھڑے ہیں کعبے کی چھت پہ، چھت پہ کھڑے ہو کے حسین کی طرف اشارہ کیا، کعبے کی طرف اشارہ کیا، فرمانے لگے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کو اس کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا دیا ہے، جس نے اس کو اس کے بابا کے قدموں سے اشرف، کیا اشرف، یعنی کعبے کو شرافت ملی ہے تو علی کے قدموں کا صدقہ نہیں۔ مجھے یہ اشرف سمجھانا پڑے گا بھائی۔ ایک لفظ ہوتا ہے کریم، صاحب عزت، ایک ہوتا ہے اکرم، زیادہ صاحب عزت، ایک ہوتا ہے رشید، صاحب عقل، ایک ہوتا ہے ارشد، زیادہ صاحب عقل، ایک ہوتا ہے صغیر، چھوٹا، ایک ہوتا ہے اصغر، سب سے چھوٹا۔ افعل کے وزن پہ جب بھی آ جائے تو اس کا معنی زیادہ مبالغہ کا دیتا ہے، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے چھوٹا۔
کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، سمجھ آ گئی؟ اسی طرح ایک لفظ ہے شریف یعنی شرافت والا، ایک ہے اشرف زیادہ شرافت والا۔ غازی کہتے ہیں اس کو شرافت ملی ہے علی کے صدقے میں۔ ایک ہوتا ہے شریف، ایک ہے اشرف۔ اب میں کہاں مروں کہاں جاؤں میں نہیں کہتا، زمانہ کہتا ہے۔ مدینہ شریف، مکہ شریف، کعبہ شریف، قرآن شریف، نجف اشرف۔ بھائی کیوں؟ کیونکہ کعبے کو شرافت ملی تو نجف کے صدقے میں، مدینے کو شرافت ملی نجف کے صدقے میں، قرآن کو شرافت ملی نجف کے صدقے میں۔ تو مجھے کہنے دو چار مصرے، اگرچہ مکہ میں اس کا قیام ہے لیکن یہ لال اپنے پرانے صدف میں ہوتا ہے۔ علی ولی کی قسم رجب کی 12ویں شب سنا یہی ہے کہ کعبہ نجف میں ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ سمجھ آئی بات؟ غازی کیا فرما رہے ہیں؟ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس کو اس کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا دیا۔ من کانا بالامس بیتن اصبح قبلہ، یہ وہ ہے جو گھر تھا علی کے آنے سے قبلہ بن گیا۔ پھر فرمایا ایھا الکافر، یہ وہ جملہ ہے جہاں میں نے آپ کو لانا تھا۔ غازی فرما رہے ہیں ایھا الکفرۃ والفجر، اے کافرو اے فاجرو۔ کھڑے کہاں ہیں؟ کعبے کی چھت پہ۔ رش کس کا ہے؟ حاجیوں کا۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کافرو، کیا کافر بھی حج کرتے ہیں؟ او فاجرو، کیا فاجر بھی حج کرتے ہیں؟ غازی جانتے ہیں یہ جن کے چکر کعبے کے گرد ہے نا، ان کے دل میں حسین نہیں، یہ چکر بازی کر رہے ہیں، حج نہیں کر رہے۔ یاد رکھنا اگر حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نمازی بندہ بن جائے، روزہ دار بن جائے، حاجی بن جائے، اگر دل میں حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آج پوری دنیا گھر سے نکل کے حسین کے گھر آ کے سلام کیوں کر رہی ہے؟ اسی نے تو ہمیں نمازیں بچا کے دی ہیں، اسی نے تو ہمیں روزہ بچا کے دیا ہے۔ سجدے ہمارے رائے گاہ ہو جاتے اگر حسین کا سجدہ زمانہ نہ دیکھتا۔ کیا فرما رہے مولا؟ ایھا الکفرۃ والفجر، اے کافرو اے فاجرو اے کافرو۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کعبے کے پاس جا کے سارے حاجی نیک بن کے آتے ہیں؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے، مگر کچھ بدبختوں پہ یہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ زیدی صاحب قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب اللہ مقامہ، بڑا کمال فکرہ ہے ان کا، اور ہم نے تو انہیں نہیں سنا، ظاہر ہم سے پہلے وہ چلے گئے، اللہ درجات بلند سے مزید بلند فرمائے۔ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ ان کی زندگی کی آخری مجلس تھی کربلا گامشہ لاہور میں، تو مومنین ان کے گھر آ گئے، قبلہ مجلس پڑھنی ہے۔ زیدی صاحب فرمانے لگے میاں ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ بولا جاتا ہے نہ سنا جاتا ہے، کسی اور ذاکر سے بولو پڑھ دے گا۔ بڑے عقیدت مند تھے، انہوں نے کہا نہیں زیادہ نہیں تو چلیں تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، تبرکاً بیٹھ کے چلے جائیں، کافی ہے۔ 2 جملے زیدی صاحب نے پڑھے، وہ کیا ہم پنجاب میں کہتے ہیں نا جلسہ لوٹ کے لے گئے، بس وہ جلسہ ان کے نام ہو گیا۔ وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ کعبے میں جانے والے سارے ٹھیک نہیں ہوتے، حالانکہ کعبے میں جاتے ہیں۔ زیدی صاحب فرمانے لگے بڑے دھیمے انداز میں، کہنے لگے میاں نہ ہم سے سنا جاتا ہے نہ ہم سے بولا جاتا ہے، آج ہم خاموش رہیں گے، یہ مائک آپ کو مجلس سنائے گا۔ اچھا زیدی صاحب خاموش ہوئے اور مائک کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کچھ بولو، مائک خاموش، ابے کچھ تو بول، مائک پھر خاموش۔ ارے زندگی میں اتنے سال جو میرے ساتھ رہا ہے، کچھ تو بول، مائک خاموش۔ فرمانے لگے اب پتہ چلا جب جنس ایک نہ ہو تو صحبت کا اثر نہیں ہوتا، ساتھ رہنے کا کیا فائدہ، جنس ہی ایک نہیں ہے۔ یاد رکھنا کعبے کے پاس جانے والے سارے ٹھیک نہیں ہوتے، اور روایت ہے، ضرور پڑھیے اور سنیے، اہل سنت کتاب سے پڑھ رہا ہوں، روایت ہے کہ جب دور تھا خلیفہ ثانی کا، حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ تھا،
اور لوگ حج کرنے کعبے کے قریب آئے، کعبے میں آئے، مولا امیر بھی اتفاق سے وہیں پہ موجود تھے۔ کچھ لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے کہ علی مولا نے ایک بندے کو دیکھا جو نامحرموں کو بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، بلکہ یوں کہوں عین اللہ نگاہوں نے شیطانی نگاہوں کو دیکھ لیا۔ علی نے قریب بلا کے تماچا مارا۔ اب جسے علی کا تماچا لگ جائے اس کے پلے کیا رہ جائے گا؟ تماچا مارا، وہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے حضرت عمر کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا حضرت آپ کی ریت میں ہوں، آپ کی خلافت ہے، آپ کے ہوتے علی نے مجھے تماچا مارا۔ حضرت عمر نے کہا کوئی تو وجہ ہوگی، جانتے تھے علی عادل ہے، نہ بغیر وجہ کے مارتا ہے نہ بغیر وجہ کے چھوڑتا ہے۔ اب جو جملہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ میرا نہیں، حضرت عمر کا جملہ ہے، اور جو داد آپ نے دینی ہے مجھے نہیں دینی، شیعہ سنی مل کے حضرت عمر کو داد دیں گے۔ کیا فکرہ کہا؟ حضرت عمر نے کہا کیوں مارا؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ حضرت عمر کے ساتھ وہ بندہ علی ولی کے پاس آیا۔ حضرت نے کہا یا علی آپ نے اسے مارا؟ علی فرماتے ہیں ہاں۔ یا علی وجہ کیا بنی؟ مولا فرماتے ہیں نامحرموں کو دیکھ رہا تھا، علی کو یہ عادتیں پسند نہیں۔ میرا سارا عشرہ بھول جانا جوانوں، یہ جملہ لے کے جانا، علی نے بتا دیا جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو وہ علی کا کچھ نہیں لگتا۔ توجہ جوان، توجہ فرمائیں، علی کے عاشق کی علامت یہ ہے کہ آنکھوں میں حیا ہوتی ہے۔ علی فرماتے ہیں یہ نام محرم کو دیکھ رہا تھا، علی کو یہ عادت پسند نہیں۔ اب سنو گے فکرہ، حضرت عمر اس بندے کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے عین اللہ نے تجھے دیکھا، ید اللہ نے تجھے مارا، اب عبداللہ کیا کرے گا؟ اللہ کی نگاہوں نے تجھے گناہ کرتے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھوں نے تجھے سزا دی ہے، اب اللہ کا گناہگار بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو کعبے کے قریب کھڑے ہو کے غازی فرما رہے ہیں ایھا الکفرۃ والفجرہ، اے کافرو اے فاجرو، اتصدون طریق البیت الامام البررہ، من هو احق به من سائر البریات ومن هو ادنی به ولولا حکم اللہ الجلیۃ واسرارہ العلیۃ واختبارہ البریہ لطار البیت قبل یمشی لدیہ۔ مولا فرماتے ہیں تمہیں کوئی ہوش نہیں، کس کا دامن چھوڑ کے کس کے پیچھے چل رہے ہو، کس کی طہارت چھوڑ کے کس نجاست کے پیچھے جا رہے ہو۔ فرماتے ہیں اگر اللہ کے راز نہ ہوتے، اگر مشیت الہی نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا حسین کون ہے۔ ساری دنیا کعبے کا طواف کرنے یہاں آ رہی ہے، میرا حسین چاہے کعبہ یہاں سے چل کے مدینے جائے گا، حسین کا طواف کرنا شروع ہو جائے گا۔ پھر فرمایا قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ، تم حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہو، میرا حسین چاہے تو پتھر حسین کے ہاتھوں کا بوسہ کرے گا۔ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ ولو لم تکن مشیت مولائی مجبولۃ عن مشیت الرحمن کالصقر الغضبان علی اصافر الطیران۔ فرماتے ہیں اگر میرے مولا کی مشیت نہ ہوتی جو پابند ہے رحمان کی مشیت کی، میں تم پہ ایسے حملہ کرتا جیسے باز چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے۔ کالصقر الغضبان علی اصافر الطیران اتخوفون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ۔ ارے جاہلو، اس قوم کو موت سے ڈراتے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلتی رہی ہو۔ جس کے بچپن کا یہ عالم ہو اس کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ اتخوفون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ۔ اب غازی فرماتے ہیں ہیہات، افسوس، فانظروا ثم انظروا، پس غور کرو پھر غور کرو، ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، تمہیں نہیں سمجھ آ رہی شرابی کون ہے اور کوثر کا مالک کون ہے؟ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِ الْغَوَانِ وَالسَّقَرَانِ وَمِمَّنْ فِي بَيْتِ الْوَحْيِ وَالْقُرْآنِ۔ بھولے بیٹھے ہو جس کے گھر میں شراب پی جاتی ہے وہ اور ہے، جس کے گھر میں وحی کا نزول ہوتا ہے وہ اور ہے۔ بس حسین کے سفیر نے بتا دیا کہ کربلا دو کرداروں کی جنگ ہے، ایک شراب والا کردار ہے، ایک قرآن والا کردار ہے، ایک کوثر والا کردار ہے۔ شراب والا کردار یزید کا تھا، ساقی کوثر حسین ہے، ساقی کوثر حسین کا بابا علی ہے،
کوثر پلانے والا یہ گھر ہے۔ ایک سوال مجھ سے کیا گیا ہے، اس کا جواب سن لیجئے، سوشل میڈیا کا سوال ہے، نوجوان متوجہ ہوں، اس کے بعد میں فکر مصائب کی عرض کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ آیا ایام عاشورہ اسپیشلی روز عاشور روزہ رکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یا قبرستان جانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آپ کو شاید یاد ہو یا نہ یاد ہو، پہلے دن ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بے دینی کے نام پہ پھیلائی جائے وہ قابل برداشت ہے، اور جو بے دینی دینداری کے نام پہ پھیلائی جائے وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اور دشمن کا ہتھیار یہی رہا ہے کہ وہ بے دینی کو دینداری کے نام پہ استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے عام سادہ دیندار اس کے پنجے میں پھنس جاتے ہیں۔ روزہ واجبات میں سے ہے، روزہ مستحب بھی رکھ سکتے ہیں ماہ رمضان کے علاوہ، سارا سال رکھ سکتے ہیں سوائے عید کے ایام میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ لیکن یہ روز عاشور کا روزہ در اصل یہ بنو امیہ کی منت تھی کہ اگر کربلا میں ہم جیت جائیں گے، بظاہر انہیں یہی لگا کہ سب قتل ہو گئے، سب مر گئے تو ہم جیت گئے ہیں۔ انہوں نے جشن منایا تھا اور انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم عاشور کے دن روزہ رکھیں گے۔ یہ بدعت ہے بنو امیہ کی۔ آپ کہیں گے روزہ بدعت ہے، روزہ بدعت ہے؟ میں نے ابھی کہا حج بھی حسین کے مقابلے میں آئے تو بس چکر ہے، نماز حسین کے مقابلے میں آئے تو بس ٹکرے ہیں، روزہ حسین کے مقابلے میں آئے تو بس بھوک ہے۔ ہمارے نزدیک حق کا معیار نماز روزہ قرآن نہیں علی ہے۔ نماز روزہ قرآن حق کی علامت ہیں مگر معیار حق نہیں۔ نماز حق ہے، روزہ حق ہے، حج حق ہے، مگر میرے نبی نے یہ دعا نہیں کی تھی اے اللہ حق ادھر موڑ جدھر نماز ہو، حق ادھر موڑ جدھر روزہ نہیں۔ فرمایا اللہم آدر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائے۔ اگر صفین کے میدان میں علی کے مقابلے میں قرآن آ جائے تو وہ قرآن ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ علی کے مقابلے میں آیا ہے۔ قرآن وہ قبول ہے جو نبی نے علی کے ساتھ ہمیں عطا کیا ہے۔ تو یہ ساری عبادتیں اس شرط پہ قبول ہیں جب یہ ہمیں آل محمد کے دروازے سے ملیں گی۔ خبردار کوئی حسینی روز عاشور روزہ مت رکھے، گناہ ہے، بدعت ہے۔ عاشور کے دن فاقہ کیجئے، صبح سے لے کر عصر تک بھوک رہے گی مگر نیت روزے کی نہیں ہوگی، نیت فاقے کی ہوگی، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو کربلا والوں کی پیاس یاد آئے، کربلا والوں کی بھوک یاد آئے، یہ نیت۔ اور دوسرا قبرستان جانا، فقہ جعفریہ میں قبرستان جانا، مرحومین کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنا ممانعت نہیں ہے۔ باقیوں کے ہاں بعض کے ہاں ہے قبروں پہ جانا پسند نہیں کرتے، ہمارے ہاں قبروں پہ جانا منع نہیں، لیکن عاشور کے دن مجھے بتاؤ جنہیں سارا سال مردے یاد نہیں آتے انہیں حسین کے دن مردے کیوں یاد آتے ہیں؟ کبھی سمجھو تو صحیح، حسین سے توجہ ہٹانے کے لیے تم اپنے مردوں کی قبروں پہ چلے جاتے ہو۔ یاد رکھ حسین کے دن بس حسین، حسین کے دن بس حسین، حسین کے دن بس حسین۔ اپنے مردے چھوڑ، زندہ حسین کا ماتم کر، شہید کا ماتم کر، اس کو روئے گا اللہ تیرے مردوں کی بھی بخشش کر دے گا۔
نہیں 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 ایسے نہیں، ایسے نہیں. شب عاشور ہے، حسین ابن علی کو سلامی پیش کرنی ہے. دونوں بازو بلند کر کے، جو اندر اور جو باہر بیٹھے ہیں یہ کھڑے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ 10 مرتبہ مل کے سالار قافلہ حسینی کو سلام عقیدت پیش کرو اور مل کے کہو لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، یہ نعرہ بتا رہا ہے یزید تھا، حسین ہے. جو دینداری حسین کے مقابلے میں لائی جائے وہ بے دینی ہے. کس طرح تمہارا دل کرے گا اپنے جوان کی قبر پہ جانے پہ، جب ایک طرف حسین کے جوان کی لاش پڑی ہو. قیامت کی رات ہے. میں پڑھتا فضائل اور، مگر میں نے پیغام دینا تھا دے دیا. آج میرا دل نہیں فضائل پڑھنے کو. مجھے معلوم ہے آپ لوگ ساری رات یہیں پہ بیٹھیں گے. میری آواز میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. میں منت کروں گا سید ہونے کی وجہ سے، خدا کا واسطہ تھک بھی جاؤ نا، بچوں کو لے کے آج بستر پہ نہ جانا. آج ساری رات علی کی بیٹیوں نے نہیں سونا. 2 راتیں علی کی بیٹیوں کے لیے قیامت کی راتیں تھیں. سنو گے کون کون سی؟ ایک 19 رمضان کی رات، ایک یہ 10 محرم کی رات. پوچھو تو صحیح ان 2 راتوں میں ہوا کیا تھا. 19 رمضان کی رات ایک باپ اپنی بیٹی سے کہتا تھا زینب جاگ میری آخری رات ہے. اور سنو گے آج ایک باپ کہہ رہا تھا سکینہ سو جا میری آخری رات. یا نورا عینی یا بردہ قلبی نم یا بنیا، میری سکینہ سو جا میری جان سو جا. سوال تو کرو گے وہ بھی امام تھا، یہ بھی امام ہے. وہ بھی پردیس میں تھا، یہ بھی پردیس میں ہے. اس کی بھی آخری رات تھی، اس کی بھی آخری رات ہے. مگر وہ جگاتا رہا، یہ سلاتا رہا. رونے والوں فرق بڑا ہے. زینب امیر باپ کی بیٹی تھی، سکینہ غریب باپ کی بیٹی تھی. علی کو پتا تھا آج نہ بھی سوئے گی، اس کے 18 بھائی ہیں، کل آرام سے سو جائے گی. حسین کو پتا تھا آج سو گئی تو سو گئی، اب کے بعد سکینہ کو کوئی سونے نہیں. اجرکم علی اللہ. عزادارو کرتے آؤ ماتم. اب قیامت کی صبح آنے والی ہے. میری منت ہے اب اپنے آستینے الٹ دو، اپنے گریبان چاک کر لو. صبح ہوگی نا اپنے بالوں میں خاک ڈالنا، گلیوں میں ایسے پھرنا جیسے یتیم پھرتے ہیں. کوئی تم سے پوچھے کیا ہوا، کہنا ایک جنازہ اٹھے نا گھر سے، گھر میں قیامت ہے. آج اس کو پرسا دینا ہے جس کے گھر سے 72 جنازے اٹھے. آج علی کی بیٹی کو پرسا دینا ہے. عزادارو اونچی آوازوں میں آج رونا. آج کی رات کسی کے پڑھنے کی محتاج نہیں، بس اتنا سوچ کے رو لینا جو اتنا امیر تھا وہ غریب کیسے ہو گئے. اور جس کے جوڑے جنت سے آتے تھے وہ بے کفن ہو جائے گا. اجرکم علی اللہ. بڑی قیامت کی رات ہے عزادارو. علی کی بیٹیاں ساری رات تڑپتی رہی. میں نے روایت میں پڑھا کہ جب صحابہ کے خیمے سے حسین نکلے نا،
जिधर जिधर हुसैन जाते बेटी पीछे पीछे जाती थी। हुसैन खैमे में आए, मासूमा खैमे में आई। हुसैन ने मुसल्ला बिछाया, मासूमा बाबा का चेहरा देखती रही। हुसैन रुकू में गए, मासूमा झुक झुक के बाबा को देखती थी। नमाज मुकम्मल हुई, बाप ने बेटी को उठा के अपनी गोदी में बिठाया, फरमाया मासूमा खैर तो है? रो के कहने लगी बाबा मुझे पुप्पी ने बताया है तेरी आखिरी रात है। जब इतना कहा मासूमा को सीने से लगाया, हाँ मेरी जान अब के बाद तुझे बाबा का सीना नहीं मिलेगा। कहने लगी बाबा फिर मुझे बता मैं किसके सीने पे सोया करूंगी? ओ छोटी औलाद वालों, गरीब ने कहा अब के बाद तू अम्मा के सीने पे सोएगी। माँ का नाम आया, तड़प गई, बाबा अम्मा के सीने पे तो असगर सोता। गरीब ने कहा अब तरतीब बदल जाएगी, असगर मेरे सीने पे, तू माँ के साथ कभी कूफा कभी शाह। अजरुकुम अल्लाह। सुनते आओ अज़ादारो, नाफे मेरे मौला का सहाबी है, शोहदाए करबला में है। नाफे कहता है एक मर्तबा जब रात के वक्त खैमे के अंदर गरीब करबला ने सबको इकट्ठा करके बताया, हबीब मुस्लिम बिन ओसजा, नाफे बिन हलाल, कल तुम सारे मारे जाओगे, कल शहीद हो जाओगे। देखो मैं किसी को मजबूर नहीं करता, किसी ने जाना है तो चला जाए। वाह हुसैन, लोग चिराग रोशन करके परवाने इकट्ठे करते हैं, हुसैन ने चिराग बुझा के परवाने इकट्ठे किए। जब देखा ना कोई जाने के लिए तैयार नहीं, गरीब ने कहा अली अकबर जी बाबा चिराग बुझा दे। रोने वालों चिराग बुझ गया। गरीब ने कहा कोई शर्मिंदा हो कि हुसैन के सामने कैसे जाए, देखो मैं जन्नत का जामिन हूँ, अंधेरा हो गया है, जिसने जाना चला जाए। अज़ादारों जब चिराग रोशन हुआ, हबीब ने तलवार अपनी गर्दन पे रखी थी, रो के कहता था मौला 1000 मर्तबा जिंदगी मिले, 1000 मर्तबा मौत हो, हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। हुसैन ने फरमाया मेरा अल्लाह तेरा शुक्र है जो सहाबा मुझे दिए, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे भाई को मिले, ना मेरे बाबा को मिले। रोने वालों फिक्रा कहूँ, नाफे कहते हैं हमें मौला ने खैमे में छोड़ा और फरमाया मेरे पीछे ना आना, मुझे तन्हाई में जाने दो। कहते हैं नाफे मैं पीछे पीछे मौला को देख रहा था, मेरा गरीब मौला जाता कहाँ है, मैंने इजाज़त ली, मैं मौला के पीछे चल पड़ा। नाफे कहते मैंने देखा करबला के एक किनारे पे जाके हुसैन जुल्फ़िकार से झाड़ियाँ साफ कर रहा था। मैं करीब गया, मैंने कहा मौला ये क्या हो रहा है? फरमाया नाफे यहाँ कल मेरा अकबर गिरेगा, नाफे कल यहाँ मेरा जवान एड़ियाँ रगड़ेगा, नाफे मेरे पीछे आ। नाफे को बुलाया, एक जगह पहुंचे, फरमाया यहाँ मेरे असगर की गर्दन पे तीर लगेगा। दरिया के किनारे ले गए नाफे, यहाँ मेरे गाजी के बाजू कलम होंगे। नाफे कहते 2 कदम हुसैन आगे चले, मुझे फरमाया नाफे अब तू पीछे ना आ। नाफे कहते हुक्म इमाम था, मैं रुक गया, मगर मैं देखता रहा मेरा मौला मक्तल के दरमियान जाके जमीन पे बैठ गया। वहां दूसरा बंदा था नहीं, अल्लाह जाने गरीब किससे बातें कर रहा था। नाफे कहते जब मेरा मौला वापिस आया, मैंने हाथ जोड़ के कहा मौला मुझे इतना बताइए बातें किससे कर रहे थे? गरीब ने कहा नाफे ये वो जगह है जहां मैं जीन से गिरूंगा। मेरी माँ ज़हरा बकिया छोड़ के आ गई, अपनी चादर से मेरा मक्तल साफ कर रही है और मुझे कह रही थी हुसैन गाजी तू उठाएगा, अकबर तू उठाएगा, कासिम तू उठाएगा, मगर मैं आ गई जब तू जीन से गिरेगा मैं दामन फैला के। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो हुसैन ने लाशें उठाए, 4 जनाजे हुसैन इब्ने अली ने बड़ी मुश्किल से उठाए हैं। 4 जनाजों की थोड़ी थोड़ी हालत सुन लो। करबला का दिन आने वाला है, ये आज़ान से शुरू होगा, सजदे पे ख़त्म हो जाएगा, जवानी से शुरू होगा, बुढ़ापे पे ख़त्म हो जाएगा। मैं मिन्नत करूँगा हर मातमी की, अब किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए, अब कोई ना रोए। अज़ादारो आज का दिन क़यामत का दिन है। पहला जनाजा जहाँ हुसैन बहुत रोए थे ना, वो कासिम का जनाजा था।
حسین بڑا ہیرو ہے۔ دوسرا جنازہ عباس کا جنازہ تھا، تیسرا جنازہ علی اکبر کا جنازہ تھا، چوتھا جنازہ سن لو، یہ تھا بہت چھوٹا مگر حسین کے لیے بڑا وزنی تھا۔ جانتے ہو یہ علی اصغر کا جنازہ تھا۔ عزادارو، 3 علامتیں ہیں جوانی کی۔ انسان کے بال سیاہ ہونا جوان لگتا ہے، انسان کی بینائی ٹھیک ہو جوان لگتا ہے، انسان کی کمر سیدھی ہو جوان لگتا ہے۔ نہ آتا عاشور کا دن، اس ایک دن نے جوان حسین بوڑھا بنا دیا۔ غازی کی لاش پہ آیا کمر ٹوٹ گئی، اکبر کی لاش پہ آیا بینائی چلی گئی، اصغر کی گردن سے تیر نکالا، سارے بال سفید۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، قیامت کا سورج نکلا، سارے مارے گئے۔ غریب نے ایک مرتبہ میدان میں آ کے فرمایا حل من ناصر ینصرنا۔ روایت کہتی ہے 6 مہینے کے لال نے خود کو جھولے سے گرا دیا، کہہ رہا ہو اماں بابا سے کہہ دے اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگ، بابا تیرا اصغر ابھی زندہ ہے۔ عزادارو، حسین خیمے میں آئے، ایک سفید کپڑے میں اپنے 6 مہینے کے لال کو رکھا، قرآن کی طرح اسے بند کیا، اپنی عبا میں چھپایا۔ 4 سال کی بہن نے پوچھا بابا کیا اصغر کو پانی پلانے لے جا رہے ہیں؟ غریب نے کہا معصومہ دعا کر پانی مل جائے۔ عزادارو، غریب نے جس بچے کو اٹھایا، جانتے ہو یہ بچہ 10 رجب کو دنیا میں آیا۔ جو 10 رجب کو آیا وہ 10 شعبان کو 1 مہینے کا ہو گیا، وہ 10 شوال کو 2 مہینے کا ہو گیا، وہ 10 شعبان کے بعد 10 رمضان 2 مہینے کا ہو گیا، 10 شوال کو 3 مہینے کا ہو گیا، 10 ذی القعدہ کو 4 مہینے کا ہوا، 10 ذی الحج کو 5 مہینے کا، 10 محرم مکمل 6 مہینے کا، 18 دنوں کا تھا جب ماں لے کے چلی۔ میں کہوں گا علی اصغر تیرا اپنا مقدر، تیری ساری زندگی سفروں میں گزر گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے اپنا لال اٹھایا، دشمن یہ سمجھا شاید حسین قرآن اٹھا کے لا رہا ہے اور ہماری منت قرآن درمیان میں رکھ کے کرے گا، لیکن عزادارو یہ قرآن نہیں تھا، یہ رباب کا چاند تھا۔ میں دعا کروں گا، اس کے بعد شہادت کے 2 جملے پڑھوں گا۔ دعا کرو، رات بڑی قبولیت کی ہے، میرا اللہ زندگی میں کسی شریف کو کسی کمینے سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ کربلا میں سب سے بڑا شریف حسین تھا، کمینی فوج کو میں اشکیا تھی۔ بی بی معصومہ روایت کرتی ہیں جب میں شام غریبہ میں بابا کے لاشے پہ پہنچی، مجھ سے بابا نے کہا تھا میرے شیعوں سے کہنا میں نے اس وقت تمہیں بڑا یاد کیا تھا جب میں لاکھوں سے پانی مانگ رہا تھا، دشمن ہنس رہا تھا، میں اکیلا رو رہا۔ او شیعو تمہیں مولا نے یاد کیا۔ عزادارو، میرے مولا نے فرمایا ظالموں تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے، میرے اصغر کا کیا قصور ہے؟ عزادارو، ایک لعین کی آواز آئی، حسین پیاس خود کو لگی ہے، بہانے بچے کے کرتا ہے۔ غریب نے اپنے شہزادے کو زمین کربلا پہ لٹایا، فوراً اٹھایا، رو کے کہا اصغر زمین گرم ہے، تیرا جسم بڑا نرم ہے، اصغر یہ تجھ سے میرا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ شہزادے نے کہا بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے۔ خشک زبان تالو سے لگی، جیسے رو کے کہہ رہا ہو العطش العطش العطش۔ عزادارو، جانتے ہو اس وقت علی اصغر کی حالت کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالو، مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یوں تڑپتی ہے، دوسری حالت کبھی دائیں گرتی ہے کبھی بائیں گرتی ہے، تیسری حالت کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ ارباب مقادیر نے لکھا 7 کو پانی ختم ہوا، 8 کو علی اصغر کی پہلی حالت تھی، 9 کو کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا، 10 کی صبح تھی جب منہ کبھی کھولتا تھا
کبھی بند کرتا، مگر عصر عاشور چوتھی حالت بھی آ گئی، منہ کھلتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا، جب بند ہوتا تھا تو کھلتا نہیں۔ ابن سعد نے کہا حرملہ اقطع کلام الحسین، جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر۔ اس بے حیا نے ایک 100 شعبہ تیر علی اصغر کا نشانہ مارا۔ عزادارو یہ گلوے اصغر پہ نہیں، رباب کے کلیجے پہ چل گیا۔ سنو گے یہ کون سا تیر تھا جو ظالم نے علی اصغر پہ چلایا؟ اللہ کرے روایت ہے میں پڑھ پاؤں تم سن سکو۔ جناب مختار کے دربار میں جب حرملہ کو پیش کیا گیا، مختار نے پوچھا ظالم بتا کربلا میں تیرے پاس کتنے تیر تھے، تو نے کہاں کہاں صرف کیے؟ یہ ظالم کہتا ہے مختار میرے پاس 100 شعبہ 4 تیر تھے۔ 100 شعبہ وہ تیر ہیں جن کے آگے 3 نوکیں بنی ہوتی ہیں، عربوں نے قسمیں کھائی تھیں یہ تیر انسانوں پہ نہیں چلانے، دوڑتے گھوڑوں پہ یہ تیر چلتے تھے۔ اللہ نہ کرے کسی کے جسم پہ آ جائے، جب پلٹ کے نکالا جاتا تھا تیر خالی نہیں آتا تھا، اس کی 3 نوکوں سے کلیجہ چھد کے باہر آتا تھا۔ عزادارو مختار نے پوچھا بتا یہ 4 تیر تو نے کہاں مارے؟ رونے والوں ماتم کرنا۔ یہ ظالم کہتا ہے پہلا تیر میں نے مشق سکینہ پہ مارا، مشق پہ نہیں یہ غازی کے کلیجے پہ لگا۔ کہتے دوسرا تیر میں نے چشم عباس میں مارا۔ مختار نے پوچھا بے حیا بتا تیسرا تیر کہاں مارا؟ معاف کرنا قیامت کی رات ہے۔ یہ ظالم کہتا ہے جب عصر عاشور حسین زین ذوالجناح پہ کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا، میں نے وہ تیر سینہ حسین۔ مختار نے پوچھا بتا چوتھا تیر کہاں مارا؟ کہتے مختار نہ پوچھ تو برداشت نہیں کرے گا۔ مختار نے کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ کہتے چوتھا تیر میں نے تب چلایا جب اصغر باپ کے ہاتھوں پہ۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو 3 روایتیں ہیں، بعض نے لکھا تیر اصغر کے سر پہ لگا، بعض نے لکھا من الاذن الی الاذن کان میں لگا، بعض نے لکھا گلے پہ لگا۔ روایتیں تینوں ٹھیک ہیں کیونکہ تیر بڑا تھا، اصغر کا قد چھوٹا تھا، ایک نوک سر کو جا لگی، ایک کانوں کو پار کر گئی، ایک گلے کو پار کر گئی، باپ کے ہاتھوں پہ لگ گیا۔ رو کے کہتا تھا بابا اماں سے شکایت نہ کرنا، تیر بڑا تھا گردن چھوٹی تھی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین روتا روتا اب خیموں میں آئے تو کیسے آئے؟ یہ وہ قیامت کا وقت تھا، اکبر کی لاش پہ حسین کی حالت نہیں ہوئی، قاسم کی لاش پہ یہ حالت نہیں ہوئی، مگر اب جب بے شیر کا زخمی جنازہ لے کے ماں کے خیمے میں آ رہا تھا، سوچ رہا تھا ماں کو کیسے دکھاؤں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا جا حسین کو تسلی دے، حسین ہم نے اصغر کے لیے دائیوں کا انتظام جنت میں کر لیا۔ حسین کل عاشور کا دن ہے، روز عاشور کے یہ اعمال ہیں، تم 7 قدم آگے چلو گے 7 قدم پیچھے آؤ گے۔ یہ عمل حسین کا اس وقت کا تھا جب اصغر لے کے ماں کے خیمے کے در پہ آیا، غریب پھر پیچھے قدموں پہ آ گیا، پھر آگے گیا، پھر پیچھے آیا۔ 7 مرتبہ میرا مولا کبھی آگے جاتا کبھی پیچھے آتا، رو رو کے کہتا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب خیمے میں آیا علی کی بیٹی نظر آئی، استقبال کیا، بہن زینب بتا اصغر کی ماں کہاں ہے؟ رونے والوں مادر اصغر نہیں ملی، پشت خیمے پہ دیکھا، کیا دیکھا؟ مصلی بچھا کے رو رو کے کہہ رہی تھی میرا اللہ میں سید زادی نہیں ہوں، میرا اللہ میرے بچے کی قربانی قبول کر۔ حسین کی آواز رباب، جیسے تیرا بچہ قربان ہوا ایسے کسی ماں کو کامیابی نہیں ملی۔ عزادارو اب جب ماں نے بچے کو اٹھایا تڑپ گئی اور رو کے کہا علی اصغر کیا تجھ جیسے پھولوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ علی اصغر
کہ تجھ جیسے شہزادوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے۔ میں آخری جملہ پڑھوں گا، اس جملے سے پہلے میری مائیں بہنیں جو پردے میں بیٹھی ہیں، اگر کسی ماں کی گود میں 6 یا 7 مہینے کا بچہ ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے گودی سے اتارو، زمین پہ لٹا دو، منہ کرو کربلا کی طرف، گرم زمین جب بچے کو لگے پھر کہنا بی بی تیرے اصغر کے بڑے ارمان، بی بی تیرے اصغر کے بڑے ارمان۔ میری ماؤں گودیاں خالی کرو اور سنو جملہ۔ اب وقت تھا، حسین نے فرمایا رباب ایک کام تھا جو ہو گیا، اب بڑا کام ہے، دونوں مل کے کریں۔ جی مولا۔ غریب نے کہا رباب میں جانتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرے پیاروں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، رباب میری مدد کر، مل کے اصغر دفن کر دیتے ہیں۔ دعا کرو کوئی باپ اتنا بھی غریب نہ ہو جائے۔ کربل کے رن میں بوڑھے باپ نے ذوالفقار سے اصغر کی قبر بنانا شروع کی، ماں سے اصغر کا جنازہ لیا، مٹی کے حوالے کیا۔ روایت کہتی ہے غریب نے مٹی پہلے قدموں پہ ڈالی، پھر پنڈلیوں پہ ڈالی، پھر زانوؤں پہ ڈالی، پھر شکم پہ ڈالی، پھر سینے پہ ڈالی، مگر جب ننھے سر کی باری آئی غریب نے پشت کو دیکھا، الٹے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے کہا او میرا اللہ میں غریب ہو گیا، او میرا اللہ میرے سارے مارے۔ اجرکم علی اللہ۔ آوازیں بلند ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، پرسا ہو گیا، گریہ ہو گیا۔ یہ رات نہ ہوتی میں اگلا جملہ نہ پڑھتا۔ راوی کہتا ہے اصغر ہو گیا دفن، آ گیا 11 محرم کا دن، سارے سر نو کے نیزہ پہ تھے۔ ایک بے حیا کہتا ہے بے شیر کہاں ہے؟ ظالم کہتا ہے میں نے کل دیکھا تھا عصر عاشور حسین نے دفن کیا تھا۔ یہ کمینہ کہتا ہے ہمیں اصغر کا سر چاہیے، اب نہیں پتا اصغر کا لاشا کہاں ہے۔ ان ظالموں نے گھوڑے سواروں کو حکم دیا اپنے ہاتھوں پہ نیزوں کو لے لو۔ رونے والوں وہ قیامت تھی جب ایک بے غیرت کا نیزہ کربلا کی اس زمین پہ لگا جہاں رباب کا چاند تھا۔ جب یہ نیزہ نکلا خالی نیزہ نہیں آیا، علی اصغر کا لاشا۔ یہ منظر سکینہ نے دیکھا، اماں میرے اصغر کو بچا لو، رو لو وزادارو۔ اب ظالموں نے اصغر ایک دفعہ ذبح نہیں کیا، 3 دفعہ، ایک مرتبہ حرملہ کے تیر سے، ایک مرتبہ ظالم کے نیزے سے، تیسرا وہ وقت تھا جب انہوں نے اصغر کا سر کاٹا۔ ماں نے یہ منظر دیکھا جب کٹ گیا سر علی اصغر، ماں بیٹے کا کرتا لے کے شام غریبہ میں رو رو کے کہتی تھی میرا لال ابھی تو میں جھولے بھی جھلا نہ سکی۔ اللہ